اللہ کا بندہ ہوں، آج ہوں کل مٹی ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا ہے اور قبر میں جاتے دیکھا ہے، تو میرے لیے تو دنیا کچھ نہیں، اللہ کی قسم۔ مٹی، مچھر کا پار، دھوکے کا گھر، لکڑی کا جال، ریت کا پانی، کچھ نہیں ہے۔ 50 سال سے بیان کر رہا تھا، لیکن جب جوان بیٹے کو مٹی میں اتارا تو اس کے بعد یہاں سے نکلا کہ دنیا کچھ نہیں ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جال ہے۔ زندگی میں کچھ بچے گا تو نبی والی پیاری زندگی ہے۔ نیو یارک ایئرپورٹ پر 3 واقعے ہو چکے ہیں۔ ایک ہمارا دوست لاہور کا، وہ گیا تو وہ امیگریشن والے نے موبائل دیکھا تو اس میں کہیں میری فوٹو تھی، کہا یہ طارق جمیل ہے؟ امیگریشن والا کہہ رہا تھا۔ میں کہا ہاں۔ کیسے جانتے ہو؟ کوئی 2 گھنٹے اس کو میرے بارے میں ہی پوچھتے رہے اور پھر اس کو واپس کر دیا، کوئی جرم کوئی نہیں۔ اس کے بعد میرا بیٹا گیا، 2 ساتھی اور گئے، تو جب انہوں نے دیکھا طارق جمیل یوسف جمیل سن آف طارق جمیل، انہوں نے تینوں کو پکڑ کے بٹھا لیا اور 8 گھنٹے بٹھائے رکھا اور پھر اگلے جہاز پہ واپس بھیج دیا، اور کوئی ان پر ایلیگیشن نہیں لگایا، نہ کوئی اسٹیمپ لگائی کہ بس ہمارا دل نہیں کر رہا۔ اس کے 1 ہفتے بعد ایک اور میرا جاننے والا گیا، تو اس کا موبائل دیکھا تو اس میں میری فوٹو۔ کہا تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ کہا یہ تو میرے باپ کی طرح ہیں۔ کہا یہ کیا سائن کر رہے ہیں تمہارے پاس بیٹھے؟ میں نے اس کا نکاح پڑھایا تھا۔ کہا یہ میرا انہوں نے نکاح پڑھایا تھا، اس کی یہ سائن کر رہے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہوں، آج ہوں کل مٹی ہو جاؤں گا، اور میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا ہے اور قبر میں جاتے دیکھا ہے، تو میرے لیے تو دنیا کچھ نہیں، اللہ کی قسم۔ مٹی، مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جال، ریت کا پانی، کچھ نہیں ہے۔ 50 سال سے بیان کر رہا تھا، لیکن جب جوان بیٹے کو مٹی میں اتارا تو اس کے بعد یہاں سے نکلا کہ دنیا کچھ نہیں ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جال ہے۔ زندگی میں کچھ بچے گا تو نبی والی پیاری زندگی ہے۔ ایک مسجد کی زندگی وہ میں نے بتائی ہے، نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ۔ ایک گھر کی زندگی، آپ نے 11 شادیاں کی، 2 آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ، اور ایک زینب بنت جہش، یہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، وہ زندہ تھی۔ ایک زینب کا انتقال ہو گیا، دوسری زینب موجود ہے۔ یہ شادیاں کی ہیں، اگر شوق کی ہوتی تو ایک حدیث سنو، کمالی فی النساء من رغبت، سنو مجھے عورت کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو پھر کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنی شادیاں کیوں کی؟ تو آپ نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی اور جہاں بیٹی کی شادی کی، آسمان سے جبریل حکم لے کر آیا، میں نے پھر شادی کی۔ 25 سال کا نوجوان، 40 سال کی بیوہ عورت جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہو اور 1 دفعہ منگنی ٹوٹی ہو، ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی، اور ابو حالہ کے نکاح میں بیوہ ہوئی، وہ فوت ہو گئے، ابن عابد کے نکاح میں بیوہ ہوئی، وہ فوت ہو گئے۔ 2 دفعہ بیوہ، 1 دفعہ منگنی ٹوٹی، اور 25 سال کا حسین نوجوان، جس کا ابھی میں نے بتایا کہ جن کو دیکھنے سے جی نہیں بھرتا تھا، وہ 40 سال کی عورت سے شادی کیوں کرے گا؟ تم اپنے 25 سال کے بیٹے سے کہو کہ 40 سال علی بی بی تیری شادی دے نال کرنی، وہ انشاءاللہ اگلے دن پاکستان ہوئے گا، پیچھا موڑ کے آوے گا ہی نہیں۔ تو میرے نبی جیسا حسین کہ دیکھو تو آنکھ نہ تھکے، کمال ہے۔
اللہ کی قسم یوسف علیہ السلام کا حسن میرے نبی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 25 سال زندگی کے ایک بیوہ کے ساتھ گزارے، ساری اولاد ان سے ہوئی۔ جب ان کا انتقال ہوا حضرت خدیجہ، تو اس کے بعد 10 نکاح کیے۔ سب سے مشکل دین، میں اب آخر بات کر رہا ہوں، خاوند اور بیوی کیسے زندگی گزاریں، یہ سب سے مشکل دین ہے۔ ماں باپ سے کیسے سلوک کریں، بچوں سے کیسے سلوک کریں، یہ سب سے مشکل دین ہے۔ اس لیے میرے نبی نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ ایک صحابی نے پوچھا، حضرت حسن نے پوچھا اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو وہ کہنے لگے بڑے فکر مند، بڑے غمگین۔ ٹھیک، یہ کہاں دیکھا؟ مسجد میں۔ یہی سوال حضرت جابر نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے؟ فرمایا بہت ہنسنے والے، بہت زیادہ خوش رہنے والے۔ گھر کا دین بیوی کے ساتھ ہنسنا، خوش ہونا اور اظہار محبت کرنا، اور ان کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے اماں عائشہ کو محبت کے۔ شروع میں ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، ہمارے نبی آٹا گوند کے دیتے تھے۔ ایک شخص میرے پاس ہے، نوجوان تھا، کہنے لگا مولانا میرا اور بیوی میں بڑا جھگڑا رہتا ہے، کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا ایک گل تین دساں، بیویاں تے تعویذ کدی اثر نہیں کرتا، یہ پکی گل ہے۔ کہنے لگا تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا تم ایسا کرو، جب بھی کھانے پر بیٹھو نا 2 یا 3 لقمے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈال دیا کرو۔ کہ اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو کر، پھر تو ویکھی کیا ہوگا۔ میں تینوں نبی دا طریقہ دس رہا۔ کوئی ہفتے بعد اس کا فون آیا، تعلق تھا حال چال پوچھنے کے لیے۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہتا شرم آتی۔ میں کہ کمزور عورت نال لڑدیاں تینوں شرم نہیں آندی، لقمہ دین کھوائیں دیں شرم آتی، جو نبی کی سنت ہے۔ جاؤ ابھی دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھاؤ اور اس کے لقمے کھلاؤ، پھر مجھے سناؤ کیا ہے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہنے لگا مولانا کمال ہو گیا۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہا جو ہی میں نے لقمہ اس کے منہ میں ڈالا تو اس کا منہ ایسے ہو گیا اور کہنے لگی اے تو نہیں کر سکتا، تینوں کسے سبق پڑھایا؟ 10 کس نے پڑھایا؟ کہنے لگا میں کہ مجھے مودی طارق جمیل نے پڑھایا۔ اور اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور میرے بچوں کے لیے دعا کرنے لگ گئے۔ ایک سنت میں اتنی محبت چھپی ہوئی، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے۔ اور ہم اپنی اولاد سے اظہار محبت نہیں کرتے، اپنی بیوی سے، بیوی خاوند سے اظہار محبت نہیں کرتے، ماں باپ سے اظہار محبت ہم نہیں کرتے، بس رشتہ ہے ٹھیک ہے، حالانکہ ہر رشتہ اظہار کا محتاج ہے۔ یہ پانی ہے، پانی، یہ نہیں دیں گے تو رشتے سوکھ جائیں گے، ان کا پھل خشک ہو جائے گا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا نا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت کا انتظار لگ گیا ہے۔ اور جو اللہ کو دیکھ چکا ہو اس کو کسی کی خواہش ہو سکتی؟ معراج میں اللہ نے اپنا آپ دکھایا، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تھوڑا پڑھ کے سنا دو، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةٌ أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ جو اللہ کو دیکھ لے اسے کس چیز کی بعد میں خواہش ہے؟ اللہ کی قسم اظہار محبت ہمیں سکھانے کے لیے اور بیوی کی دلداری کے لیے کہ مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے جب سے پتہ چلا تو میری بیگم ہے۔ اور تہجد میں آپ کھڑے ہوتے تھے، عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے، عائشہ اٹھے تم ہی میرے نال پڑھ لے نفل۔ نوافل کے لیے کسی کو بھی نہیں ہم کہہ سکتے، فرض الگ چیز ہے۔ تو اب گھر اتنا تھا کہ اماں عائشہ جب پاؤں پھیلاتی تھیں تو سجدے کی جگہ کور ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، جس کو جنت کی چابی پکڑائی، مقام محمود پہ بٹھانا ہے، اور جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا قدم نہ پڑے۔ ان کا گھر دیکھو، پھر آپ رکوع میں جاتے، جب سجدے میں جاتے تو اماں عائشہ کے قدموں پر یا ٹانگوں پر نہ ایسے ہاتھ مارتے تو اس سے اماں عائشہ اپنی ٹانگیں سکوڑ لیتی، آپ سجدہ کرتے، اور پھر اس کے بعد جب کھڑے ہوتے تو پھر اپنے پاؤں لمبے کر لیتے۔ اس طرح آپ لمبی تہجد پڑھتے اور بیگم کو نہیں کہتے تھے تم ہی اٹھ کے پڑھ۔ پھر جب آپ نفلوں سے فارغ ہو جاتے تھے تو پھر ایسے اس کوہنی کی ٹیک لگا کر اور یوں لمبے ہو کر ایسے لیٹ جاتے تھے، تو اتنے میں پھر حضرت عائشہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی۔ پھر ان میں اور اماں عائشہ میں خامد اور بیوی کی بات ہوتی تھی، نہ کوئی دین کی بات، دین مٹ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، محبت کی بات۔ فجر کی اذان تک یہ مجلس محبت کی مجلس ہوتی تھی۔ ہم جتنے فون پہ باتیں کرتے ہیں اتنے تو بیوی سے بھی نہیں کرتے، اتنی ماں سے بات نہیں کرتے، اتنی باپ سے بات نہیں کرتے۔ فون فون فون، اور میرا سیانو پتر ڈھیا انہوں چم چم کے مار چھڑے، اے سانو موبائل ڈھیا ہے اسی زندگی برباد کر چھڑی۔ ٹوائلٹ میں فون سن رہے ہوتے، باہر آواز آ رہی ہوندی، ایئرپورٹ پہ کئی دفعہ میرے ساتھ واقعہ ہو چکا ہے۔ وہ جڑے کام گئے وہ کر وہ بھول جاندہ تھے فون نو لگا ہوں۔ یہ میں اپنے اوپر گزرا واقعہ سنا رہا ہوں۔ سردیوں کی دسمبر اور رات کے 12 اور 2 کے درمیان میں فون آف کرنا بھول گیا، سو گیا۔ 12 اور 2 کے درمیان رنگ بجی تو ساتھ ہی میرا کلیجہ بھی منہ کو آ گیا کہ ایس ویلے رنگ کوئی خیر دی نہیں ہو سکتی۔ تو بڑا ڈرتے ڈرتے میں نے فون کان سے لگایا، میں کہا یا اللہ کوئی خیر دی خبر ہو، یا اللہ کوئی خیر دی خبر ہو۔ میں کہا جی اے مولوی طارق علم جمیل صاحب بول رہے ہو؟ میں کہا جی اے جی ٹیلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں؟ تیرا بیڑا غرق ہو گئے، اور نامراد گھڑی تا ویچ کی وجہ ہے، ٹیلٹ دعا پڑھ سکنے؟ ہم نے اس موبائل نے ہماری زندگی برباد کر دی۔ جو ہمارے پاس نا پرائم ٹائم وہ ہوتا ہے جس میں آپ بیوی بچے فون ایک طرف ہوں اور آپ آپس میں آپ کے آئی کانٹیکٹ ہو رہے ہیں۔ جب آپ کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا تو آپ نہیں موجود، آپ کسی اور جگہ ہیں۔ جب تک آپ نہ، چونکہ میں تو بیان کرتا ہوں نا، مجھے 50 سال ہو گئے بولتے ہوئے، تو اگر مجھے میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں تو مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ آپ کچھ بھی نہ کریں سر،